عقیدہ مہدویت یعنی امام مہدی علیہ السلام پر عقیدہ اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جو تواتر کے ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا عقیدہ کوئی شیعوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بار بار ظہور مہدی کی بشارت دی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے میں حوالہ دوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تمہارے امام یعنی امام مہدی تم میں موجود ہوں گے۔ یہ روایت صرف کتب اہل سنت میں اگر ہم دیکھیں تو 35 سے زیادہ کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، اور اس کے علاوہ انہی احادیث کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری اطرت میں سے ہوں گے، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے، اور اس طرح سے بھی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، اور اس کے بعد 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام لیا، اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسن عسکری کے فرزند مہدی ہوں گے جو غیبت میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ظہور کریں گے کہ جب زمین ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور یہ تمام تفاصیل میں پہلے ویڈیو میں اپنی بتا چکا ہوں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، وہاں پر آپ جا کر تفصیلی حوالے اس موضوع کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا ڈیوائن ریلیشن نہیں ہے، یعنی بعد نبی کسی کا الہی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، کسی کا کوئی ڈیوائن ریلیشن نہیں اللہ کے ساتھ ہوگا، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی بزرگ کا، چاہے خلفائے راشدین ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے خلفائے راشدین کے کئی ڈیسیژنز ہیں جن سے باقی صحاب نے اختلاف کیا اور ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے۔ اگر خلیفہ راشد بھی ڈیوائن ہوتا تو وہ غلطیاں تو نہ کرتا نا۔ دیکھیے، اگر امام ڈیوائن نہیں ہے تو امام حق تو وہ ہوگا کہ جس کو بناتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اب اگر امام ڈیوائن نہیں ہے اور امت امام بناتی ہے تو کیا امت میں یہ صلاحیت آ جائے کہ ایسے کوئی امام بنا لے کہ جیسے ہی وہ امام بنائے اور حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو جائے، کیونکہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ تو اس کا معنی ہوا کہ یہ کام امت کا نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ امام ڈیوائن ہوتا ہے۔ صرف اپنی طرف سے مفروضات کی بنیاد پر جہالت کی گفتگو کرنا اور دوسروں پر الزامات لگانا، یہ کام تو بہت آسان ہے، لیکن دلیل کے ساتھ آپ کسی چیز کو اگر ثابت نہیں کر سکتے تو اس کا آپ زبانی خالی دعویٰ نہ کریں۔ اور یہاں پر میں حوالہ دوں مفتی شامزئی کی کتاب عقیدہ ظہور مہدی کا، تعلق دیوبند مسلک سے ہے جناب۔ انہوں نے اپنی کتاب میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے پہلے ہی صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ آپ کا علم لدنی خدا داد ہوگا۔ اور یہ مفتی شامزئی نے کس کتاب سے نقل کیا ہے، میں اس کتاب کا حوالہ بھی آپ کو دے دوں۔ مولانا بدر عالم مدنی کی کتاب تعلق ندوۃ العلماء سے ہے، اور کتاب ہے ترجمان السنہ، اور وہاں پر 4 جلد میں صفحہ 373 کے اوپر یہ لکھتے ہیں، دیوبند عالم ہیں کہ امام مہدی کا علم لدنی ہوگا، خدا داد ہوگا۔ تو اب بتانا یہ ہے کہ ڈیوائن ریلیشن اور علم لدنی یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہوتی ہیں، دو چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، یعنی علم لدنی اٹ سیلف ڈیوائن ریلیشن کی دلیل ہے۔ وہی تو اللہ کا منتخب کردہ امام ہوتا ہے جس کو اللہ علم لدنی عطا کرتا ہے، اسی کو تو اللہ امام بناتا ہے کہ جس کے پاس ڈیوائن نالج ہوتی ہے۔ اور جہاں تک یہ رٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے اور یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کا ڈیوائن ریلیشن نہیں ہے،
نبی کے علاوہ کسی کے پاس علم لدنی نہیں ہو سکتا، نبی کے علاوہ کسی کے پاس ڈیوائن نالج نہیں ہے، تو آپ کا یہ نظریہ صریحاً خلاف قرآن ہے، بالکل جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر یہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر کو علم لدنی عطا کیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اس معیار کا علم خضر کو عطا کیا کہ اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کا اتباع کرتے ہوئے قرآن میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث تو اہل سنت کی یہاں تواتر سے آئی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اولو العزم نبی کی امامت کریں گے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو کس بنیاد پر امام مہدی حضرت عیسیٰ کی امامت کریں گے؟ علم ہی کی بنیاد پہ کریں گے نا۔ اور حضرت عیسیٰ کو کون سا علم عطا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو کون سا علم ملا ہے؟ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، جو علم سیکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، وہ علم جو اللہ نے گہوارے میں حضرت عیسیٰ کو عطا کیا تھا۔ اب جو امام مہدی کا علم ہوگا وہ بھی تو اسی سنخیت کا علم ہونا چاہیے نا، ورنہ حضرت عیسیٰ کے ہوتے ہوئے نماز کی امامت امام مہدی کیسے کریں گے؟ اس کا معنی ہے کہ جو علم حضرت عیسیٰ کے پاس ہے اس علم میں اور امام مہدی علیہ السلام کے علم میں ریزمبلنس ہونا چاہیے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ امیر ہیں، آپ امامت کیجئے، تو نبی اول العزم کے ہوتے ہوئے امامت وہی کرا سکتا ہے جس کو ڈیوائن ریلیشن حاصل ہو، جس کے پاس ڈیوائن نالج ہو، جس کے پاس علم لدنی ہو، جس کا مقام علم انبیاء ما سبق غیر از خاتم النبیین سب انبیاء سے افضل ہو۔ تو جب 12ویں کا مقام علم انبیاء ما سبق سے افضل ہے تو کیا پہلے کا مقام علم انبیاء ما سبق غیر از خاتم النبیین سب انبیاء سے افضل نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر شان امیر المومنین علی بن ابی طالب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج پوری امت انتظار کر رہی ہے امام صاحب الزمان کے آنے کا۔ تو میں یہاں پر سوال پوچھتا ہوں کہ امت خود کیوں نہیں مل کر امام کسی کو بنا لیتی، کہ خود کسی کو مل کر امام بنا لیں اگر امامت ڈیوائن نہیں ہے، اور پھر زمین عدل و انصاف سے جو ہے وہ بھر جائے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہو جائے گا، بھیا کسی کو بنا لیجئے امام آپ۔ یعنی امام مہدی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور اسی لیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کی شریعت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آج کوئی نئی شریعت تو نہیں آئے گی، آج کوئی نیا قرآن تو نازل نہیں ہوگا۔ جب 12ویں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے تو پھر پہلے کا انتخاب بھی تو اللہ ہی نے کیا ہوگا۔ یہ دین اللہ کا دین ہے، ہادی کا انتخاب بھی اللہ کرے گا۔ جب دین اللہ کا ہے، بندوں کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے اندر دخالت کریں۔ تو آخر بات میں دہرا دوں کہ جب عقیدہ، یہ مسلمہ عقیدہ ہے شیعہ سنی سب کا، صرف اور صرف ان جیسے، جن صاحب کا بھی آپ نے یہ کلپ سنا، ان جیسے جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں ناصبی فطرت کے لوگ امام مہدی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، ورنہ شیعہ سنی سب متحد ہے، متفقہ عقیدہ ہے مہدویت کا عقیدہ۔ تو جب پہلے کا انتخاب بھی اللہ ہی کرے گا، جب 12ویں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، یہ ہے بات یہاں سمجھنے کی۔ اور جب پہلے کا انتخاب بھی اللہ ہی نے کیا تھا تو قیامت تک لعنت ہوگی ان پر جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی راہ حق سے امت کو بھٹکا دیا تھا۔